اے ہند میں انوکھا مرکز ندائے اسلام، ہندی کا ترجمہ ہے مرکز ندائے اسلام۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ برادران اسلام، عزیز طلباء کرام، دنیا میں جتنے انسان بس رہے ہیں ان تمام انسانوں کو رب تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج میری باتیں جو بھی ہوں گی تعلیم اور تعلم کے لحاظ سے ہوں گی، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا کہا گیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھا کر زندگی گزارنے والے جو اس کے علماء ہوتے ہیں، علم دین کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، بنگلہ کوٹھی جائیداد نہیں چھوڑتے، بلکہ انما ورثوا العلم، اور تو اپنے بعد علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کس کو چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک کام کے لیے چنا ہے، مبارک عمل کے لیے چنا ہے، جس کو تعلیم و تعلم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم و تعلم، علم سیکھنا، سکھانا۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت، اپنی نبوت کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے چنتے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ ان منتخب بندوں کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اصنام بتوں کی پوجا سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا ان کا کام ہوتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر آخرت کی طرف دھیان دلانا ان کا کام ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے هو الذی بعث فی الأمین رسولا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی،
جو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، سنت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، یہ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد ہے، اور ہم اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے میں، احادیث رسول کی تعلیم کو حاصل کرنے میں ہمارا صبح سے لے کر شام تک جو مشغلہ ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے اور ہماری زبان پر قرآن قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہوتی ہیں۔ ہماری زبان سے قرآن کی تلاوتیں صبح و شام نغمہ سرا ہوتی ہیں۔ ہماری راتیں یہ نمازوں کے ساتھ گزرتی ہیں، ہماری صبح تہجد کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری صبح تہجد کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، عبادت اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو صبح کے وقت، سحر کے وقت تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو نیک بندوں کی صفات کے اندر کہا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور طلبہ کرام اگر چاہتے ہیں کہ انہیں علم دین کا وافر حصہ ملے، علم دین ان کے دلوں کے اندر سما جائے، ان کے دل و دماغ کے اندر علم دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، اور علم دین کو وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم دین عطا فرمائے۔ تقوی ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے، خشیت ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے، خوف الہی ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ ڈر کسے کہتے ہیں؟ جہاں راستے میں کانٹے ہوتے ہیں ہم بچ کر چلتے ہیں کہ کئی کانٹے ہمیں چبھ نہ جائیں، راستے میں CCTV کیمرہ ہوتا ہے، ہم ڈر کر چلتے ہیں کہ کیمرے کے اندر ہماری غلط حرکتیں کیچ نہ ہو جائیں۔ ہم مدرسے کے اندر رہتے ہیں اور استاذ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں استاذ ہمیں غلط حرکت کرتے ہوئے پکڑ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ڈر کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین عطا فرمائے۔ طالب علم وہ نہیں ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے لیے امام جب نماز پڑھاتا ہے اس وقت آتا ہے، طالب علم وہ نہیں ہوتا ہے جو جمعہ کی اذان کے بعد 10-15 منٹ ٹائم پاس کر کے 10 منٹ کپڑے بدلنے میں، 10 منٹ بیت الخلاء اور طہارت خانے میں، اور اس کے بعد جب آتا ہے تو 10 منٹ جماعت کھڑے ہونے کے لیے باقی ہو جاتی ہے۔ یہ طالب علم کی صفت نہیں ہے۔ طالب علم کو وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، جتنے صلحاء گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، ان میں ایک وصف تھا کہ وہ وقت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مقولہ ہے عربی کا الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کا جو وقت ہے یہ سونے سے، چاندی سے سب سے زیادہ قیمتی یہ وقت ہے۔ اگر ہم یہاں آ کر ٹائم پاس کریں گے، وقت گزاری کریں گے، سبق یاد نہیں کریں گے اور چھٹی کے مار کر اپنی زندگی کو، اپنے قیمتی لمحات کو گزار لیں گے اور وقت کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی تو گزار لیں گے، لیکن جو مطلوبہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، علم کی پختگی، عمل کی پختگی اور صلاحیت، صالحیت کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اندر نہیں آئی۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جب ہاتھ سے وقت چلا جاتا ہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم مدرسے میں رہیں ہم بطور خاص نظام الاوقات کا اہتمام کریں، مدرسے کا جو وقت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا اہتمام کریں، اس کے اندر ہم چوری نہ کریں، وقت کے اندر ہم جو ہے تو چوری نہ کریں۔ اور دوسرا یہ طالب علم استاذ کا قدر کرے، استاذ کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، استاذ کی عزت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گلی محلے سے
ہمارے کمرے سے ہمارے کلاس کے اندر جب استاذ آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر استاذ کی اہمیت نہیں ہوتی. آج جو ہم نااہلی کا جو شکار ہیں کہ علم حاصل کرتے ہیں لیکن مضبوط ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہ پاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم استاذ کا احترام نہیں کرتے، اساتذہ کی قدر نہیں کرتے، اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوقات کو بدلیں، اگر اپنے زندگی کے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کے اندر بہترین علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ استاذ کی قدر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور جو طلباء اور علماء مدارس اسلامیہ کے اندر علم دین حاصل کرتے ہیں، اپنے صبح و شام قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے کو گا کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ طلباء اور علماء کرام کو حقیر نہ سمجھیں. آج ہماری نگاہوں کے اندر بینک بیلنس والے کی پاور، جس کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بھیڑ کی طرح امنڈ پڑتے ہیں. کوئی عہدے والا آ جائے تو ہم جو ہے تو جمع ہو جاتے ہیں، اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے ہیں اور اس کا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ مسلمان اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا ہے. مسلمان تو خود اپنے اندر ایک بہترین صفات رکھتا ہے. مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ سرور عالم سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. انک لعلی خلق عظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اور عوام الناس جو علماء کرام یہاں پر رہتے ہیں، جہاں ہمیں علماء کرام ملے ہم ان سے مصافحہ کریں، ہم ان کی جو خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، ان کے بارے میں جلن نہ رکھیں کہ علماء کا کام صرف یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اٹھے چھٹے صرف یہ پڑھانا، یہ دینا، وہ کرنا. اگر ہمارے دلوں کے اندر علماء کرام کے بارے میں، علم دین حاصل کرنے والوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں حسد اور بغض پیدا ہوگا تو پھر ایک بہت بڑے عالم دین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو علماء دین کے ساتھ بغض رکھتا ہے، علماء دین کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان کو جو ہے تو ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان کے دل کے اندر کوئی عزت اور وقار علماء کرام کا نہیں رہتا ہے، یہ چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو علماء کرام کی عزت نہیں کرتا اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. یہ خطرناک وعید ہے، یہ خطرناک حالات ہے علماء کرام کے ساتھ اپنا بغض رکھنے. ایک بہت بڑے بادشاہ محمود غزنوی جن کا نام ہے، جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی، جیسے میں نے شروع کے اندر یہ پڑھی العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں. تو اس کے دل میں یہ کھٹک ہوا کہ اتنے بڑے درجے پر علماء کو کیسے رکھ دیا گیا؟ انبیاء کے بعد جس کا درجہ آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے علوم اور ان کی وراثت کا جو وارث ہے وہ علماء کرام ہیں. اس کے دل کے اندر شک پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے درجے پر علماء کو کیسے رکھ دیا گیا. اور دوسرا شک یہ تھا اس کے دل کے اندر کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں یا نہیں. اور تیسرا شک اس کے دل کے اندر یہ تھا، وہ بڑا علم دین کو جاننے والا بھی تھا، تھوڑا علم سے اس کو شغف بھی تھا، جیسے اس نے علم پڑھا، بہت ساری باتیں اس نے یاد کی، تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں، میں بخش دیا جاؤں گا یا نہیں. 3 چیزوں کے بارے میں اس میں جو ہے تو شک تھا. علم اور علماء کے بارے میں اس میں شک تھا کہ اتنے بڑے درجے کے بعد علماء کو انبیاء کا وارث کیسے قرار دیا جا سکتا ہے. چنانچہ وہ راستے سے جا رہا تھا، رات کے وقت اپنے آلہ و لشکر کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا. کسی علاقے سے اس کا گزر ہوا، دیکھا وہ راستے میں ایک طالب علم ہے جو ایک گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. راستے میں رات ہے، گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہے.
گھر کا ایک دروازہ سائڈ سے کھلا ہوا ہے اور کھلے ہوئے دروازے سے جو روشنی آتی ہے چراغ کی روشنی، اس چراغ کی روشنی کے اندر وہ طالب علم علم دین حاصل کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اس نے سواروں کو حکم دیا کہ بادشاہ کی سواری کو روک دیا جائے، وہ روک دی گئی اس کی سواری۔ ذرا دھیان سے سننا میری باتوں، سواری روک دینے کے بعد اس نے کہا کہ اس طالب علم کو بلایا گیا، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اتنے رات میں جو پڑھ رہے ہیں؟ اس طالب علم نے اس کو جواب دیا بادشاہ کو کہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، روشنی اس وقت چراغ کے اندر تیل ڈال کر علم دین حاصل کیا جاتا تھا، تو اس کے پاس نہ چراغ کا خرچہ تھا نہ تیل کا خرچہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دروازے سے تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے، وہ اپنی کتاب لے کر اس روشنی کے پاس بیٹھ کر جو ہے تو پڑھنے لگ گیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا، اس کو بلایا، تو اس نے پوچھا تو یہ وجہ بیان کی، تو اس نے کہا کہ اب جو ہے تو میں آپ کو ایک مشعل دیتا ہوں جو دربار شاہی کی مشعل ہے، اس کو دیتا ہوں جس کے اندر تیل ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی روشنی کے اندر جو ہے تو آپ علم دین حاصل کریں۔ اور کچھ اشرفیہ بھی اس طالب علم کو اس نے اپنے جیب سے نکال کر دی، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چل دیا۔ جیسے ہی وہ رات میں سفر کر رہا تھا، آرام کے لیے ایک جگہ رکا، رات میں جب وہ آرام کے لیے لیٹا بستر پر، آیا اور تھوڑی نیند اس کو گہری لگی، خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بادشاہ، اس کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے سبکتگین کی اولاد، کیا کہا؟ اے سبکتگین کی اولاد، تو نے ہمارے وارث کی خدمت کی ہے، تو نے ہمارے وارث کی خدمت کی ہے، جس کے نتیجے میں تیری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، تو نے ہمارے وارث کی خدمت کی ہے، جس کے نتیجے کے اندر آپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اے سبکتگین کی اولاد۔ تو اس کے دل کے اندر جو 3 سوالات تھے کہ میں اپنے باپ کا صحیح بیٹا ہوں یا نہیں، اور علماء کرام کا صحیح معنی میں انبیاء کے وارث ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا، کیا تھا؟ میری مغفرت ہوگی یا نہیں؟ بہت میری مغفرت ہوگی یا نہیں؟ تو جیسے ہی اس نے یہ سنا خواب کے اندر، تو فوراً جو ہے تو جاگ گیا، اور اس کا جو شک تھے اس کے دلوں کے اندر وہ فوراً ختم ہو گئے۔ اس کا پہلا شک تھا کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں یا نہیں، تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سبکتگین کی اولاد، تو اس کے باپ کا نام ناصر الدین سبکتگین تھا، اس کے بارے میں اس کو شک تھا۔ اور دوسرے اس کے بارے میں یہ شک تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، تو فوراً کہا کہ اے سبکتگین کی اولاد، تو نے ہمارے وارث کی خدمت کی ہے۔ تو وارث کا لفظ آ گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اور طلباء انبیاء کے وارث، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارث بھی اس کا جواب بھی مل گیا۔ اور تیسرے اس کو شک تھا کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، تو کہا کہ اب تیری مغفرت ہو گئی، تو نے ہمارے علم دین حاصل کرنے والے وارث کی خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مغفرت کا پروانہ کر دیا ہے، پروانہ لکھ دیا ہے۔ تو ہم علماء کرام اور طلباء کرام کو اگر حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے لیے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم علماء کرام کی اور اساتذہ کرام کی اور طلباء کرام کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، اور ان کے لیے دعاؤں کا کہہ دیں گے، تو ہمارے جو ہے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ طلباء وہ ہوتے ہیں جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں کے تلے پر بچھاتے ہیں۔ من طلب العلم، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام علماء کرام اور طلباء کرام کا ہے۔ اگر ہم ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ تو صرف اہل اللہ اور اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارا بھی حشر وہی ہوگا کہ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی طالب علم سے ملے، جس عالم دین کو ملے،
حقارت کی نگاہ سے بالکل نہ ملے. ہم ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھنا ہمارے لیے بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم علماء کی خدمت کریں، طلباء کی خدمت کریں، اور جہاں پر مدارس اسلامیہ کا قیام ہوتا ہے، جہاں پر مدرسہ ہوتا ہے، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بڑے بابرکت ہیں نانے گاؤں کے لوگ کہ ان کے بستی کے اندر علم دین کی روشنی جل رہی ہے، جہاں سے علم دین کے چراغ کی روشنی سے علم دین کی روشنی کو لینے کے لیے قریے اور بستی سے طلبہ کرام کا وفد آتا ہے. یہ کوئی جو ہے تو چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں ان مدارس اسلامیہ کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.